فیصل کی زندگی میں وہ دن بھی آیا تھا جب اس نے پہلی بار سائمہ کو دیکھا تھا۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، نہ بہت خوبصورت، نہ بہت زیادہ پڑھی لکھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو فیصل کے دل کو پہلی ہی نظر میں چھو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک سادگی تھی، اس کی باتوں میں ایک اپنائیت تھی، اور اس کے انداز میں ایک ایسا سکون تھا جو فیصل کو لگا کہ شاید یہی وہ عورت ہے جسے وہ زندگی بھر ڈھونڈتا رہا ہے۔ رشتہ طے ہوا، خاندان ملے، اور چند مہینوں کے اندر ہی دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کے پہلے چند برس وہ تھے جنہیں فیصل اپنی یادوں کا سب سے روشن حصہ سمجھتا تھا۔ سائمہ نے اس کا گھر بنایا، اس کے دل کو بسایا اور اس کی زندگی کو ایک ترتیب دی۔ فیصل ایک سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا اور تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر سائمہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ گھر کو اس طرح سنبھالتی جیسے ہر چیز کافی ہو۔ فیصل جب بھی دفتر سے تھکا ہوا واپس آتا تو سائمہ کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری تھکاوٹ کو دھو ڈالتی تھی۔ دونوں مل کر خواب بنتے، مل کر منصوبے سوچتے اور مل کر ایک ایسی زندگی کا خاکہ کھینچتے جو ابھی ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند بچھی ہوئی ہوتی تھی۔ مگر زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیتی جو انسان چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چیز چھین لیتی ہے جس کی تمنا سب سے زیادہ دل میں ہو۔ فیصل اور سائمہ کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پہلا سال گزرا تو لوگوں نے صبر کرنے کو کہا، دوسرا سال گزرا تو رشتہ داروں نے ڈاکٹروں کے مشورے دینے شروع کر دیے، تیسرا سال گزرا تو تانوں نے وہ سلسلہ شروع کیا جو پھر کبھی ختم نہ ہوگا۔ فیصل کی ماں، اس کی بہنیں، محلے کی عورتیں، خاندان کے بزرگ، سب نے ایک نہ ایک بار سائمہ کو یہ احساس ضرور دلایا کہ وہ ناقص ہے، کہ وہ ادھوری ہے، کہ اس نے فیصل کی زندگی سے وہ خوشی چھین لی ہے جو ہر مرد کا حق ہوتی ہے۔ سائمہ نے سب کچھ سہا، ڈاکٹروں کے پاس گئی، دعائیں مانگی، منتیں کیں، ہر طرف سے علاج ڈھونڈا، مگر قدرت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ کسی دوا سے نہیں بدلتا تھا۔ ڈاکٹروں نے آخرکار یہ بتا دیا کہ سائمہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کہ اس کے جسم میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو ایک نئی زندگی کو جنم دے سکے۔ یہ خبر سائمہ کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر خوب رویا، پھر اٹھی، منہ دھویا اور باہر آ گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گئی تو فیصل کو تھامنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر فیصل کے دل میں جو خواہش تھی وہ دن بدن ایک تکلیف دہ خاموشی میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر میں ایک بچے کی آواز گونجے، کوئی اسے باپو کہے، کوئی اس کے کندھے پر بیٹھ کر دنیا دیکھے۔ یہ خواب اس نے اپنی آنکھوں میں بچپن سے سنبھال کر رکھا تھا، اور یہ خواب اب آہستہ آہستہ ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ وہ سائمہ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا تھا، کم از کم ابتدا میں نہیں، مگر اس کے دل میں ایک خلا پیدا ہو چکا تھا جسے محبت کے باوجود بھرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ وہ گھر آتا، خاموش بیٹھتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ باتیں کم ہو گئی تھیں، مسکراہٹیں غائب ہو گئی تھیں، اور وہ گرم جوشی جو کبھی ان کے گھر کی پہچان تھی اب محض دیواروں کی یاد میں بستی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی پل گئی تھی جو الفاظ سے بھی بھاری ہوتی ہے۔ فیصل اپنا درد چھپاتا اور سائمہ اپنا۔ دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے، نہ لڑائی سے بلکہ اس سچ سے جو شاید کبھی کہا جاتا تو سب کچھ بکھر جاتا۔ رشتہ تھا، گھر تھا، ساتھ تھا، مگر وہ روح نہیں تھی جو کسی گھر کو گھر بناتی ہے، اور اس خاموشی کے سائے میں جہاں درد بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ دونوں کی زندگیاں ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھیں جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ فیصل کے دل میں جو خلا تھا وہ وقت کے ساتھ بھرنے کی بجائے اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ انسان کا دل عجیب ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اس چیز کے لیے تڑپتا ہے جو اسے ملی نہیں ہوتی، اور یہ تڑپ آہستہ آہستہ ایک ایسے درد میں بدل جاتی ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی۔ فیصل جب بھی کسی کو اپنے بچے کے ساتھ دیکھتا تو اس کے سینے میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی۔ دفتر میں جب کوئی ساتھی اپنے بچے کی شرارتیں سناتا تو فیصل مسکراتا ضرور، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا ہوتا جسے وہ کبھی کسی کو نہیں دکھا سکتا تھا۔ وہ خود سے پوچھتا کہ آخر اس کا قصور کیا تھا، کیوں اسے وہ خوشی نصیب نہیں ہوئی جو ہر معمولی آدمی کو مل جاتی ہے۔ گھر سے نکلتا تو اکثر دیر سے واپس آتا، نہ اس کے لیے کہیں اسے جانا ہوتا بلکہ اس لیے کہ گھر میں آنے کی جلدی نہیں رہی تھی۔ وہ گھر جو کبھی اس کا سکون تھا اسے اب ایک خاموش عمارت لگنے لگا تھا، جہاں سب کچھ تھا مگر وہ آواز نہیں تھی
جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ باہر بیٹھتا، لوگوں سے ملتا، ادھر ادھر وقت گزارتا، اور جب رات گہری ہو جاتی تب گھر لوٹتا۔ سائمہ انتظار کرتی، کھانا گرم کرتی، کچھ پوچھتی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے پوچھا تو شاید فیصل کے منہ سے وہ بات نکل جائے جو سن کر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائے۔ اس لیے وہ خاموش ہی رہتی، اور یہ خاموشی ان دونوں کے درمیان ایک بے رحم دیوار بن گئی تھی۔ سائمہ کا اپنا درد بھی کم نہیں تھا۔ بے اولادی کا دکھ صرف جسمانی نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا زخم ہوتا ہے جو روح کے اندر تک اترتا ہے۔ ہر بار جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سائمہ خوشی کا اظہار کرتی، مبارکباد دیتی، مگر رات کو تکیے میں منہ چھپا کر وہ آنسو بہاتی جو کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتی، اپنی قسمت سے لڑتی، اور پھر صبح اٹھ کر اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، مگر لوگوں کے تانوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ رشتہ دار جب بھی ملتے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا جو تیر کی طرح سینے میں پیوست ہو جاتی۔ کوئی کہتا کہ فیصل کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، کوئی کہتا کہ بانجھ عورت گھر کی نحوست ہوتی ہے، کوئی کہتا کہ سائمہ کو خود آگے بڑھ کر فیصل کو آزاد کر دینا چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے سنتے سائمہ کے دل میں ایک تلخی جمع ہوتی چلی گئی۔ وہ پہلے جیسی نرم مزاج اور سادہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ اب وہ جلدی بھڑک اٹھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی، اور کبھی کبھی فیصل پر بھی بے وجہ غصہ نکالتی۔ فیصل سمجھتا تھا کہ یہ غصہ اصل میں درد ہے، مگر وہ خود بھی اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس درد کو سمجھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ دونوں کے درمیان محبت ابھی بھی تھی، مگر وہ محبت اب ایک ایسے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی جسے اٹھانے کی طاقت کسی میں نہیں بچی تھی۔ فیصل اپنے دوستوں میں حارث کو سب سے قریب سمجھتا تھا۔ حارث بچپن کا یار تھا، وہ جو دوستی خون کے رشتے سے بھی مضبوط ہوتی ہے۔ فیصل نے کبھی کوئی بات حارث سے نہیں چھپائی تھی۔ اپنی تکلیفیں، اپنے خواب، اپنی مایوسیاں، سب کچھ حارث کو معلوم تھا۔ فیصل کو یقین تھا کہ اگر دنیا میں کوئی اسے سمجھتا ہے تو وہ صرف حارث ہے۔ اس یقین میں کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا یقین تھا جو برسوں کی دوستی نے پختہ کیا تھا۔ حارث اکثر فیصل کے گھر آتا، سائمہ اس کے لیے کھانا بناتی، اور فیصل کو خوشی ہوتی کہ اس کا دوست اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے۔ مگر فیصل کو کیا معلوم تھا کہ اس بھروسے کے پردے کے پیچھے ایک ایسا سچ پل رہا تھا جو اس کی پوری دنیا کو تہہ و بالا کر دے گا۔ سائمہ اور فیصل کے درمیان جو خلا بڑھ رہا تھا، اس خلا نے سائمہ کو اکیلا کر دیا تھا۔ فیصل کی توجہ کم ہو گئی تھی، اس کی باتیں کم ہو گئی تھیں، اور اس کی موجودگی بھی ایک رسمی موجودگی بن گئی تھی جس میں کوئی گرمجوشی نہیں تھی۔ سائمہ نے اس تنہائی کو بھرنے کی کوشش کی، مگر جب اپنا ہی ساتھی دور ہو جائے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کو اس لمحے میں کبھی کبھی انسان ایسے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ وہ راستہ سائمہ نے بھی چنا، اور اس انتخاب نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ فیصل کی پوری کائنات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی، مگر فیصل کو یہ معلوم نہیں تھا۔ وہ دفتر سے نکلا تو سوچا تھا کہ حسب معمول دیر سے گھر جائے گا، شاید کہیں بیٹھ کر چائے پیے، تھوڑا وقت گزارے اور پھر واپس آئے، مگر اس رات نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اس گھر کی طرف اسے کھینچ رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ آج جلدی چلو، آج رکو نہیں۔ فیصل نے اس آواز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس چل پڑا۔ کبھی کبھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ قسمت اسے کس موڑ پر لے جانے کے لیے تیار کر رہی ہے، اور وہ آنکھیں بند کیے اس راستے پر چلتا رہتا ہے جو اسے اس جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ فیصل نے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ اس نے سوچا سائمہ جاگ رہی ہوگی، شاید ٹی وی دیکھ رہی ہوگی یا کچھ کام کر رہی ہوگی۔ اس نے آہٹ نہیں کی، جوتے اتارے اور اندر قدم رکھا، مگر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کی سوچ سے بہت دور تھا، اتنا دور کہ اس کا دماغ چند لمحوں کے لیے سوچنا بند ہو گیا۔ سائمہ وہاں تھی، اور حارث بھی، وہی حارث جس پر فیصل کو اپنی جان سے بھی زیادہ بھروسہ تھا، وہی حارث جو اس کا بچپن کا یار تھا، جو اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا تھا۔ فیصل کے قدم وہیں جم گئے، اس کی سانس رک گئی، آنکھیں پتھرا گئیں، اور پورا جسم ایک ایسی سردی میں لپٹ گیا جو اندر سے آ رہی تھی، باہر کی ہوا سے نہیں۔ دل نے چاہا کہ شاید یہ دھوکہ ہو، شاید آنکھیں غلط دیکھ رہی ہوں، شاید کوئی اور وجہ ہو، مگر جو دیکھ لیا جائے اسے ان
اندیکھا نہیں کیا جا سکتا۔ جو سچ ایک بار آنکھوں کے سامنے آ جائے وہ کسی کی خواہش سے جھوٹ نہیں بنتا۔ فیصل نے اپنی آنکھوں پر یقین کیا اور اسی لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹا جو پھر کبھی جڑ نہیں سکتا تھا۔ سائمہ نے فیصل کو دیکھا تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ حارث نے دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، کیونکہ کوئی لفظ نہیں ہوتا جو اس لمحے کو بیان کر سکے، کوئی جواز نہیں ہوتا جو اس گناہ کو ڈھانپ سکے۔ فیصل نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ ہاتھ اٹھایا، نہ کوئی سوال کیا۔ وہ بس وہاں کھڑا رہا چند لمحوں تک، جیسے کوئی مجسمہ ہو جس میں جان تو ہو مگر وہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر وہ پلٹا باہر نکل گیا اور دروازہ اس نے اتنی آہستگی سے بند کیا جیسے کوئی سوئے ہوئے بچے کو جگانا نہ چاہتا ہو۔ یہ خاموشی کسی طوفان سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ جو آدمی چیختا ہے وہ اپنا درد باہر نکال دیتا ہے، جو روتا ہے وہ آنسوؤں میں بہا دیتا ہے، جو لڑتا ہے وہ اپنے غصے کو ختم کر لیتا ہے، مگر فیصل نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنا درد اندر بند کر لیا، اپنا غصہ اندر دفن کر دیا اور اپنی تکلیف کو ایک ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے وہ آہستہ آہستہ زہر بن کر اس کی رگوں میں اترنے لگی۔ وہ رات بھر باہر رہا، سڑکوں پر چلتا رہا، اندھیرے میں بھی بھٹکتا رہا مگر واپس نہیں آیا۔ اس رات فیصل نے جو کچھ محسوس کیا اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اولادی کا درد ایک طرف تھا، رشتوں کی خاموشی ایک طرف تھی، مگر یہ جو دیکھا تھا اس نے اس سب کچھ ایک لمحے میں بدل دیا تھا۔ اس کا دوست جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا اور اس کی بیوی جس کے لیے وہ ہر روز جیتا تھا، دونوں نے مل کر اسے وہ زخم دیا جو کسی دشمن سے بھی نہیں ملتا۔ وہ اکیلا آدمی اس رات صرف ٹوٹا نہیں بلکہ اس کے اندر کا وہ حصہ بھی مر گیا جو محبت کرتا تھا، یقین کرتا تھا اور دوسروں کے لیے اچھا سوچتا تھا۔ رات کے آخری پہر میں جب وہ ایک سنسان جگہ پر بیٹھا تھا تو اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ یہ خیال پہلے دھندلا تھا، پھر واضح ہوتا گیا اور پھر اس نے ایک مضبوط فیصلے کی شکل اختیار کر لی۔ فیصل نے سوچا کہ وہ سائمہ کو طلاق دے سکتا تھا، گھر سے نکال سکتا تھا، خاندان کو سب کچھ بتا سکتا تھا، لوگوں میں اس کی بے عزتی کر سکتا تھا، مگر یہ سب سزائیں اس کے دل کو تسلی نہیں دیتی تھیں۔ ان سزاؤں میں ایک وقتی تکلیف تھی جو وقت کے ساتھ بھول جاتی ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ سائمہ کو ایسی سزا ملے جو کبھی ختم نہ ہو، جو ہر لمحہ اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی رہے، جو اسے زندگی بھر چین سے نہ بیٹھنے تھے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ جنم لینے لگا جو سوچنے والے کے لیے بھی ایک عجیب سی کڑواہٹ پیدا کرتا تھا۔ فیصل نے اس رات کے بعد اپنا چہرہ بدل لیا تھا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ جو آدمی کبھی سیدھا اور سادہ سا تھا، جو کبھی دوسروں پر بھروسہ کرتا تھا، جو کبھی محبت کو زندگی کی بنیاد سمجھتا تھا، وہ اب ایک ایسے انسان میں بدل گیا تھا جس کے دل میں صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد انتقام نہیں بلکہ ایک ایسی سزا تھی جو انتقام سے بھی زیادہ گہری ہو۔ فیصل جانتا تھا کہ اگر وہ غصے میں آ کر کوئی قدم اٹھاتا تو وہ سزا وقتی ہوتی، لوگ بھول جاتے، سائمہ بھی بھول جاتی اور وقت سب کچھ ڈھانپ لیتا، مگر وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سائمہ کے دل پر ایک ایسا بوجھ رکھا جائے جو کبھی نہ اٹھے، جو ہر صبح اس کے ساتھ جاگے اور ہر رات اس کے ساتھ سوئے۔ واپس آنے کے بعد فیصل نے کچھ نہیں کہا۔ سائمہ ڈری ہوئی تھی، حارث سے اس کی ملاقات بند ہو گئی تھی اور گھر میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جو بولنے والی خاموشی سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ فیصل نے نہ جھگڑا کیا، نہ سوال کیا، نہ تانا دیا۔ اس نے معمول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سائمہ اس خاموشی سے اور بھی گھبرا گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ فیصل کچھ کہے، چاہے برا ہی کہے، چاہے چیخے چلائے، مگر یہ خاموشی اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی، مگر فیصل نے اسے یہ موقع بھی نہیں دیا۔ اس نے اگلے کئی ہفتوں میں اپنا منصوبہ بڑی ہوشیاری سے ترتیب دیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی ملازمت کے حوالے سے کچھ ایسے انتظامات کیے جو بعد میں کام آنے والے تھے۔ اس نے ایک پرانے جاننے والے کی مدد سے ایک نئی شناخت کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نام جو ایک ایسا کاغذی وجود جو فیصل سے بالکل الگ تھا۔ اس نے ایک دوسرے شہر میں جا کر رہائش کا انتظام کیا، کچھ پیسے الگ رکھے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ سب کام اس نے اس مہارت سے کیے کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ گھر میں وہ وہی فیصل رہا جو پہلے تھا، دفتر میں وہی ملازم رہا جو ہمیشہ سے تھا، مگر اندر سے وہ ایک نئی زندگی کی تیاری کر رہا تھا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا،
تو فیصل نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا۔ اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں یہ یقین کرنا ممکن ہو گیا کہ وہ ایک حادثے میں دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا، کچھ کاغذات ترتیب دیے اور کچھ ایسے ثبوت چھوڑے جو سب کو یہ یقین دلانے کے لیے کافی تھے کہ فیصل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خبر پھیلی تو سب کو صدمہ ہوا، خاندان میں کوہرام مچ گیا، رشتہ دار جمع ہوئے، لوگوں نے افسوس کیا اور سائمہ کے سر پر بیوگی کا بوجھ آ گرا۔ سائمہ کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ عورت جو پہلے سے ہی اتنے دکھ اٹھا چکی تھی، جو بے اولادی کے تانے سہتے سہتے اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اب اپنے شوہر کے غم میں بالکل ڈوب گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید فیصل کو اس سے نفرت ہو گئی تھی، شاید وہ اس سے اسی لیے دور ہو گیا تھا کیونکہ وہ اسے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا، اپنے آپ کو کوسا اور اس غم کو اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فیصل زندہ ہے اور اس کا یہ درد اصلی نہیں، بلکہ ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہے جو کسی نے جان بوجھ کر اس کے لیے بنا تھا۔ فیصل نے دوسرے شہر میں اپنی نئی زندگی شروع کر دی، نئے نام کے ساتھ، نئے چہرے کے ساتھ، نئی شروعات کے ساتھ۔ اس نے وہاں جا کر کام شروع کیا، زندگی کو ترتیب دیا اور کچھ عرصے بعد مریم سے شادی کی۔ مریم ایک سیدھی سادی عورت تھی، بے خبر تھی کہ جس مرد سے اس نے شادی کی ہے اس کی زندگی میں پہلے سے ایک اور باب لکھا جا چکا تھا۔ اس نے فیصل کو وہ دیا جو سائمہ نہیں دے سکی، ایک بیٹا جس کا نام فیصل نے ہمدان رکھا۔ جب ہمدان پیدا ہوا تو فیصل کی آنکھوں میں وہ آنسو آئے جو برسوں سے رکے ہوئے تھے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ایک خالی حصہ بھر گیا ہو، مگر اس بھرے ہوئے حصے کے پیچھے ایک ایسا جھوٹ تھا جو کسی نہ کسی دن سامنے آنے والا تھا۔ سائمہ اس سب سے بے خبر اپنے شہر میں ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، غم اٹھا رہی تھی اور اس آدمی کی یاد میں آنسو بہا رہی تھی جو اصل میں کہیں اور زندگی کی نئی صبح دیکھ رہا تھا۔ سائمہ کے لیے وہ 6 مہینے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ بیوگی کا دکھ ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے، مگر جب عورت پہلے سے ہی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو، جب وہ پہلے سے ہی زندگی کے کئی زخم سینے پر اٹھائے ہوئے ہو، تو یہ دکھ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ سائمہ نے فیصل کو کبھی مثالی شوہر نہیں سمجھا تھا، مگر وہ اس کا ساتھی تو تھا، اس کا گھر تھا، اس کی پہچان تھی۔ اس کے جانے کے بعد سائمہ کے پاس نہ گھر کی خوشی بچی، نہ کوئی خواب بچا، نہ کوئی مقصد بچا۔ وہ صبح اٹھتی تو دن گزارنے کی وجہ نہیں ملتی تھی، رات آتی تو نیند نہیں آتی تھی۔ زندگی کی ایک بوجھل سفر بن گئی تھی جس کی کوئی منزل نظر نہیں آتی تھی۔ رشتہ داروں نے ابتدا میں افسوس کیا، ساتھ بیٹھے، دلاسے دیے، مگر یہ ساتھ زیادہ دیر نہیں چلا۔ دھیرے دھیرے لوگ اپنی زندگیوں میں واپس چلے گئے تھے اور سائمہ اپنے اس گھر میں اکیلی رہ گئی جہاں پر ہر کونا فیصل کی یادوں پر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی پرانی قمیض الماری میں لٹکی ہوتی تو سائمہ کا دل بھاری ہو جاتا، اس کا پسندیدہ کپ کچن میں رکھا ہوتا تو آنکھیں بھر آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب سے بڑا درد دیتی ہیں کیونکہ ان میں زندگی کی وہ خوشبو بسی ہوتی ہے جو ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ سائمہ نے ان 6 مہینوں میں اپنے آپ سے بہت سے سوال کیے۔ اس نے سوچا کہ کیا فیصل اس سے ناخوش تھا؟ کیا اس نے کبھی فیصل کو وہ خوشی دی جس کا وہ حقدار تھا؟ کیا بے اولادی نے ان کے رشتے کو اس حد تک کمزور کر دیا تھا کہ فیصل اندر ہی اندر مرتا رہا اور اس نے محسوس ہی نہیں کیا؟ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتی رہی، اپنی کمزوریوں کو گنتی رہی اور اس یقین کے ساتھ جیتی رہی کہ اگر وہ بہتر بیوی ہوتی، اگر وہ ماں بن سکتی تو شاید فیصل کا دل زندگی سے اتنا نہ اچاٹ ہوتا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصل کا دل اچاٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ زندہ تھا، خوش تھا اور کسی اور کے ساتھ نئی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی دوران ایک بات اور بھی تھی جو سائمہ کے دل میں کہیں گہرے دبی ہوئی تھی۔ وہ رات جب فیصل نے اسے حارث کے ساتھ دیکھا تھا، وہ لمحہ جو سائمہ نے ایک بڑی غلطی کے طور پر اپنے دل میں دفن کر لیا تھا، وہ بھی اسے بعض اوقات یاد دلاتا تھا۔ فیصل کے جانے کے بعد سائمہ نے سوچا کہ شاید فیصل کو اس رات کی بات معلوم نہیں تھی، شاید وہ واقعی حادثے میں گیا تھا، شاید اس کے جانے کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اس گناہ کو اپنے دل کے سب سے اندھیرے کونے میں رکھ دیا اور اوپر سے غم کی ایک موٹی تہ بچھا دی تھی، مگر گناہ کبھی پوری طرح سے دفن نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ادھر فیصل کی نئی زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مریم ایک سمجھدار اور نرم دل عورت تھی
جس نے فیصل کو ایک گھر دیا، ایک سکون دیا۔ ہمدان کی آمد نے فیصل کی زندگی میں وہ خوشی بھر دی تھی جس کے لیے وہ برسوں تڑپتا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھتا تو ہمدان کی کلکاریاں سنتا، شام کو گھر آتا تو ہمدان کی طرف بڑھتا، اور رات کو اسے سلاتے ہوئے فیصل کے دل میں ایک ایسا اطمینان ہوتا جو پہلے کبھی نہیں تھا، مگر یہ اطمینان ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا تھا، اور جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی ہر عمارت ایک نہ ایک دن گرتی ضرور ہے۔ فیصل نے مریم کو اپنے ماضی کے بارے میں بہت کم بتایا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کی پہلے کوئی زندگی نہیں تھی، کہ وہ اکیلا تھا، کہ مریم ہی اس کی پہلی اور آخری خوشی ہے۔ مریم نے یقین کر لیا کیونکہ وہ سیدھے دل کی عورت تھی، اور اسے کیا معلوم تھا کہ اس آدمی کے سینے میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، کتنے زخم دبے ہوئے ہیں، اور کتنی کہانیاں ادھوری پڑی ہوئی ہیں۔ سائمہ کے 6 مہینے اس بے خبری میں گزرے۔ وہ ایک جھوٹے غم میں ڈوبی رہی، ایک ایسے مردے کو یاد کرتی رہی جو زندہ تھا، اور ایک ایسی قبر پر آنسو بہاتی رہی جس میں کوئی تھا ہی نہیں۔ اور فیصل یہ سب جانتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہی اس کی سزا ہے، یہی وہ بوجھ ہے جو سائمہ کو اٹھانا چاہیے، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جھوٹ کتنی دور تک جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو صرف ایک کو نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ زندگی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ جب چاہے کسی بھی موڑ پر اپنا منظر ایسا سامنے لے آتی ہے جس کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ سائمہ نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ دن بھی آئے گا جب وہ اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی جسے وہ مردہ سمجھ کر اپنے دل میں دفن کر چکی تھی، مگر قدرت کے فیصلے انسان کی سوچ سے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، اور جو بات چھپائی جائے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتی ہے، چاہے چھپانے والا کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔ وہ دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا تھا۔ سائمہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ایک دوسرے شہر گئی تھی۔ یہ سفر اس نے اکیلے کیا تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا، نہ کوئی خاص وجہ تھی سوائے اس کام کے جو اسے وہاں لے گیا تھا۔ وہ ایک بازار سے گزر رہی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، دکانیں سجی ہوئی تھیں، اور شور کا وہ معمول کا سلسلہ جاری تھا جو ہر بڑے بازار میں ہوتا ہے۔ سائمہ کا ذہن اپنے کام میں لگا ہوا تھا، وہ بس چلی جا رہی تھی، کسی چیز پر خاص توجہ نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ایک لمحے کے لیے اس کی نظر رکی۔ کچھ فاصلے پر ایک آدمی کھڑا تھا، کسی دکاندار سے بات کر رہا تھا۔ اس کی پیٹھ سائمہ کی طرف تھی، مگر اس کے کھڑے ہونے کا انداز، اس کے کندھوں کی ساخت، اس کے سر کا جھکاؤ، یہ سب کچھ سائمہ کو جانا پہچانا لگا۔ اس کے قدم اپنے آپ ہی رک گئے۔ اس نے سوچا کہ شاید غلطی ہو رہی ہے، شاید یہ محض اتفاق ہے کہ کوئی اجنبی آدمی فیصل جیسا لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ غم زدہ ذہن اکثر دھوکہ کھاتا ہے، کہ جس کو بہت یاد کیا جائے وہ ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ مگر پھر وہ آدمی مڑا اور سائمہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ ناک، وہ ہونٹ، ان ہونٹوں کی بناوٹ، وہ ماتھے پر پڑنے والی ہلکی سی لکیر جو فیصل کو غور سے سوچتے وقت آتی تھی، یہ سب کچھ تو وہی تھا، بالکل وہی۔ سائمہ نے اپنی آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا، مگر جو دکھا وہ نہیں بدلا۔ اس کے جسم میں ایک ایسی لہر دوڑ گئی جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ خوف، حیرت، بے یقینی اور ایک عجیب سی امید، یہ سب ایک ساتھ اس پر طاری ہو گئے۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، فیصل! وہ آواز بازار کے شور میں دب سکتی تھی، مگر نہیں دبی۔ اس آدمی نے آواز سنی اور ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، بس ایک لمحے کے لیے، اور یہی لمحہ سائمہ کے لیے کافی تھا، کیونکہ اجنبی آدمی اپنا نام سن کر نہیں رکتے، وہ صرف تب رکتے ہیں جب آواز انہیں پہچانی لگتی ہے، جب آواز میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ان کے ماضی سے جڑی ہوئی ہو۔ مگر اگلے ہی لمحے اس آدمی نے مڑ کر سائمہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت کا ایک بنا بنایا تاثر آ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ شاید آپ نے غلط آواز دی ہے، میں وہ نہیں ہوں جسے آپ سمجھ رہی ہیں، میرا نام فیصل نہیں ہے۔ اس کی آواز وہی تھی، وہی گہرا پن، وہی لہجہ، وہی انداز جو سائمہ نے برسوں سے سنا تھا، مگر الفاظ انکار کے تھے، مکمل اور سرد انکار کے۔ سائمہ نے کہا، آپ فیصل ہیں، میں آپ کو پہچانتی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے آپ کو برسوں جانا ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز، آپ کا چہرہ، سب کچھ وہی ہے۔ اس آدمی نے ایک قدم پیچھے لیا اور نرمی مگر مضبوطی سے کہا کہ معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں جانتا،
آپ شاید کسی اور کو تلاش کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور جانے کے لیے مڑا، جیسے کوئی اجنبی کسی غلط فہمی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سائمہ کھڑی رہی، اس کے پیروں میں جان نہیں تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ذہن میں ہزار خیال ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ غلط ہے؟ کیا واقعی غم نے اس کی آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے؟ کیا واقعی یہ محض اتفاق تھا کہ ایک اجنبی فیصل جیسا لگ رہا تھا؟ مگر پھر اس نے یاد کیا کہ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے رکا تھا، فیصل کا نام سن کر رکا تھا۔ اجنبی نہیں رکتے، اجنبی مڑ کر دیکھتے نہیں جب کوئی انہیں کسی اور کے نام سے پکارے۔ اس لمحے سائمہ کے دل میں ایک بات پختہ ہو گئی کہ وہ آدمی فیصل تھا اور فیصل زندہ تھا، اور اگر وہ زندہ تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے 6 مہینوں کا غم، وہ تمام آنسو، وہ تمام راتیں، وہ تمام دعائیں، وہ تمام لمحے جب وہ اس کی قبر کو یاد کر کے روئی، یہ سب کچھ ایک ایسے جھوٹ پر کھڑا تھا جو کسی نے جان بوجھ کر اس کے لیے بنا تھا، اور اس جھوٹ کو بننے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ وہی آدمی تھا جس سے اس نے شادی کی تھی، جس کے ساتھ اس نے زندگی کے سب سے مشکل لمحے گزارے تھے، جسے وہ اپنا سمجھتی تھی۔ سائمہ نے اس دن بازار میں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو یہاں نہیں چھوڑے گی۔ اس کے دل میں جو یقین پیدا ہو گیا تھا وہ کسی کے انکار سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ آدمی فیصل ہی تھا، اسے معلوم تھا، اور اب وہ اس سچ کو آخری حد تک جاننا چاہتی تھی، چاہے وہ سچ اسے مزید توڑ دے۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، ذہن کو مرکوز کیا اور اس آدمی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا جو ابھی بازار کی بھیڑ میں گم ہو رہا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، مگر سائمہ کے قدم اب لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ وہ ایک مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس نے فاصلہ رکھ کر اس آدمی کا پیچھا کیا۔ وہ کچھ دیر بازار میں رہا، پھر ایک گلی میں مڑا اور آخر کار ایک محلے میں داخل ہوا، جہاں ایک گھر کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک عورت نکلی، خوبصورت اور نرم چہرے والی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس آدمی کو دیکھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں پھیلانے لگا۔ اس آدمی نے بچے کو لیا، اسے سینے سے لگایا اور عورت کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ سائمہ وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس سے دل کا ایک حصہ اور ٹوٹ گیا۔ وہ عورت فیصل کی بیوی تھی اور وہ بچہ فیصل کا بیٹا تھا۔ فیصل جو مرا نہیں تھا، فیصل جو یہاں زندہ تھا، فیصل جس نے ایک نئی زندگی بنا لی تھی، ایک نئی بیوی، ایک نیا گھر، ایک نیا بیٹا، سب کچھ نیا، اور اس سب میں سائمہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس لمحے سائمہ کے دل میں جو طوفان اٹھا وہ پہلے کے تمام دکھوں سے مختلف تھا۔ پہلے کے دکھ میں غم تھا، مگر اس میں غم کے ساتھ غصہ بھی تھا، حیرت بھی تھی، اور ایک ایسی بے بسی تھی جو انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس نے سوچا کہ فیصل نے یہ کیوں کیا؟ اس نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے طلاق کیوں نہیں دی؟ اس نے سیدھی بات کیوں نہیں کی؟ مگر پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا جس نے اسے مزید تکلیف دی۔ اس نے سوچا کہ شاید فیصل نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ بانجھ تھی، کیونکہ وہ اسے اولاد نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس کمی نے فیصل کو اس سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ اس نے مرنے کا ڈرامہ ہی رچانا ضروری سمجھا، بجائے اس کے کہ سیدھے اسے چھوڑ دیتا۔ یہ سوچ سائمہ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اپنی بے اولادی کو اپنی سب سے بڑی کمزوری سمجھنا، اپنے آپ کو ناقص جاننا، یہ احساس جو اسے سالوں سے کھا رہا تھا اب اور بھی گہرا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ماں بن سکتی تو شاید فیصل کبھی اس سے دور نہ ہوتا، شاید وہ آج بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا، شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنے آپ کو پھر سے قصوروار ٹھہرایا، پھر سے اپنے آپ کو وہ بوجھ ڈالا جو پہلے سے اٹھائے نہیں اٹھتا تھا۔ مگر پھر کچھ دنوں میں اس نے تحقیق کی، محلے کے لوگوں سے باتیں کی، ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کی، اور آہستہ آہستہ پوری تصویر اس کے سامنے آنے لگی۔ اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں رہنے والے آدمی کا نام مختلف ہے، کہ وہ کچھ عرصہ پہلے اس شہر میں آیا تھا، کہ اس نے مریم نام کی عورت سے شادی کی تھی، اور یہ کہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام حمدان ہے۔ یہ سب معلومات سائمہ کے ذہن میں ایک واضح تصویر بناتی جا رہی تھیں، اور وہ تصویر جتنی واضح ہوتی جا رہی تھی سائمہ کا دل اتنا ہی بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ جب سائمہ کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی فیصل ہے اور اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، تو اس کے دل میں دو احساس ایک ساتھ ابھرے۔ ایک طرف غم تھا، دوسری طرف ایک ایسا غصہ تھا جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ آخر فیصل نے اسے یہ سزا کیوں دی، اس نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ ٹیڑھا راستہ اختیار کیوں کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اسے کیا سمجھتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کر سکتا تھا۔ آخر کار سائمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ فیصل کے سامنے جائے گی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ مانگے گی، اور جب تک اسے جواب نہیں ملتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہ فیصلہ کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ وہ عورت جو برسوں خاموشی سے سہتی رہی تھی، جو ہر درد کو اندر ہی اندر پی جاتی تھی، آج وہ خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج وہ سچ مانگنے نکلی تھی، اور اس سچ کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ سائمہ اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی جو فیصل کی نئی زندگی کا دروازہ تھا۔ اس نے کئی بار دستک دینے کی کوشش کی اور ہر بار اس کا ہاتھ رک گیا۔ ذہن میں ہزار خیال آتے اور چلے جاتے، دل کہتا کہ واپس چلی جا، کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، کہ اب پھر اس سچ کو جاننے سے کیا ملے گا، مگر پھر وہی یقین، وہی ضد، وہی تکلیف جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور دروازے پر دستک دے ہی دی۔ دروازہ کھلا اور سامنے مریم تھی، وہی عورت جسے سائمہ نے بازار میں فیصل کے ساتھ دیکھا تھا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ کیا کام ہے؟ سائمہ نے صرف اتنا کہا کہ مجھے فیصل سے ملنا ہے۔ مریم کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان آیا۔ اس نے اندر جا کر اپنے شوہر کو بتایا اور چند لمحوں بعد فیصل دروازے پر آیا۔ جب اس نے سائمہ کو دیکھا تو اس کا چہرہ پتھر ہو گیا، نہ حیرت، نہ خوف، نہ پچھتاوا، صرف ایک سرد سکوت جو اس کے پورے وجود پر طاری تھا۔ سائمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی کہ فیصل، میں جانتی ہوں تم زندہ ہو، میں جانتی ہوں کہ تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، اور آج مجھے جواب چاہیے کہ کیوں۔ فیصل نے ایک لمحے کے لیے مریم کی طرف دیکھا اور پھر سائمہ کی طرف، اور پھر دروازے سے ہٹ کر ایک طرف اشارہ کیا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھے، مریم دوسرے کمرے میں چلی گئی، مگر وہ سب سن رہی تھی۔ فیصل اور سائمہ کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو بولنے سے پہلے آتی ہے، جب دونوں جانتے ہوں کہ جو کہا جانے والا ہے وہ واپس نہیں لیا جا سکے گا۔ سائمہ نے پھر سوال کیا، اس بار اس کی آواز میں آنسو تھے مگر الفاظ مضبوط تھے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ فیصل، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا میری بے اولادی اتنی بڑی غلطی تھی کہ تم نے مجھے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیا؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ تم مجھے سیدھے بتا ہی دیتے؟ فیصل نے ایک لمبی سانس لی، اس کی آنکھوں میں کچھ ہلا، کوئی پرانا درد جو ابھی تک مرا نہیں تھا، جو ابھی تک اندر کہیں زندہ تھا۔ اس نے سائمہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ سائمہ، میں نے تمہیں بے اولادی کی وجہ سے نہیں چھوڑا۔ سائمہ کے چہرے پر حیرت آئی، وہ کچھ بولنے والی تھی، مگر فیصل نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ مجھے پوری بات کہنے دو۔ فیصل کی آواز پہلے دھیمی تھی مگر آہستہ آہستہ اس میں ایک وزن آتا گیا، ایک ایسا وزن جو برسوں کے دیے ہوئے درد سے آتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ رات یاد ہے تمہیں جب میں دفتر سے جلدی واپس آ گیا تھا؟ یہ الفاظ سنتے ہی سائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے جسم میں ایک سردی دوڑ گئی، اس کے ہاتھ خود بخود ایک دوسرے کو تھامنے لگے۔ فیصل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں، میں نے دیکھا تھا، سب کچھ دیکھا تھا، تمہیں اور حارث کو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں سے۔ سائمہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہ جو بات اس نے برسوں پہلے اپنے دل کے سب سے اندھیرے کونے میں بند کر دی تھی، جس گناہ پر اس نے خاموشی کی موٹی تہ بچھا دی تھی، جسے وہ ماضی سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی، وہ آج یہاں اس کمرے میں ایک زندہ سچ بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فیصل نے دیکھا تھا، فیصل جانتا تھا، اور فیصل نے یہ سب اسی رات سے اپنے اندر بٹھا لیا تھا۔ فیصل کی آواز میں اب ایک ٹھہراؤ تھا، وہ ٹھہراؤ جو طوفان کے بعد آتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو چکا ہو اور کچھ بچانے کو نہ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ سائمہ، میں نے تمہاری بے اولادی کو کبھی تمہاری غلطی نہیں سمجھا، یہ تو قدرت کا فیصلہ تھا اور میں اسے سمجھتا تھا۔ ہاں، دکھ تھا، تکلیف تھی، مگر وہ تکلیف مجھے تم سے دور نہیں کرتی تھی۔ جو چیز مجھے دور کر گئی وہ رات تھی، وہ لمحہ تھا جب میں نے دیکھا کہ جس گھر کو میں نے اپنی ہر خوشی سے بڑا سمجھا، اس گھر میں میرے بھروسے کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، اور وہ بھی میرے اپنے دوست اور میری اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ سائمہ روئی، بری طرح روئی، آنسو جو نہیں رکتے تھے، سسکیاں جو دبانے سے نہیں دبتی تھیں۔ فیصل نے اسے روتے دیکھا مگر اس کے اندر کوئی چیز نہیں پگھلی، یا شاید پگھلی مگر اس نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم تنہا تھی،
میں جانتا ہوں تم دکھی تھی، میں جانتا ہوں بے اولادی نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر سائمہ کچھ غلطیاں صرف ایک لمحے کی نہیں ہوتی، وہ پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ وہ اس اعتماد کو توڑ دیتی ہیں جو ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں، اور اس یقین کو وہ مار دیتی ہیں جو کسی رشتے کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ سائمہ کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ عورت جو برسوں سے اپنے درد کو اندر چھپاتی آئی تھی، جو ہر تکلیف کو خاموشی سے پی جاتی تھی، آج اس کے اندر کا سب کچھ باہر آ رہا تھا۔ وہ سسکیاں جو وہ دباتی رہی تھی، وہ آنسو جو وہ تکیوں میں چھپاتی رہی تھی، وہ درد جو اس نے کبھی کسی کو دکھایا نہیں تھا، آج سب کچھ ایک ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ وہ فیصل کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کے پاس کہنے کو کوئی جواز نہیں تھا، کوئی صفائی نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس لمحے کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی۔ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھوڑی کم ہوئیں تو اس نے کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ فیصل، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں جانتی ہوں میرے پاس کوئی وجہ نہیں جو اس غلطی کو درست ثابت کر سکے، مگر فیصل، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت میری زندگی کیسی تھی، اس وقت میرے اندر کیا ہو رہا تھا، اس وقت میں کہاں کھڑی تھی۔ فیصل خاموش رہا۔ اس نے روکا نہیں اور سائمہ نے سمجھا کہ یہ خاموشی سننے کی اجازت ہے۔ سائمہ نے کہا کہ برسوں سے ہر طرف سے تانے آ رہے تھے، ہر رشتہ دار مجھے ناقص سمجھتا تھا، ہر عورت مجھ پر ترس کھاتی تھی، اور گھر میں تم آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے تنہائی کھا رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں بتایا کہ جب تم رات کو دیر سے آتے تھے تو میں گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اپنا درد چھپایا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم پر پہلے سے بہت بوجھ ہیں، مگر یہ تنہائی ایک وقت کے بعد اتنی بھاری ہو گئی کہ میں اس کے تلے دب گئی، اور اس دباؤ میں نے وہ غلطی کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، جو کبھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فیصل نے سائمہ کی بات سنی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ وہ ایک ایسے آدمی کی طرح بیٹھا تھا جس نے پہلے سے ہر بات سوچ رکھی ہو، وہ جانتا ہو کہ کیا سنے گا اور کیا جواب دے گا۔ اس نے کہا کہ سائمہ، میں نے تمہاری تنہائی کو نہیں سمجھا، یہ میری غلطی تھی، میں تم سے دور ہوتا گیا، یہ بھی میری غلطی تھی، مگر یہ غلطیاں جو میں نے کی، انہوں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، انہوں نے تمہارے لیے وہ راستہ نہیں کھولا تھا جو تم نے چنا۔ تنہائی کا علاج غلط کاموں میں نہیں ہوتا، اور دکھ کا بدلہ وفا توڑ کر نہیں لیا جاتا۔ سائمہ نے سر جھکا لیا۔ فیصل کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ تیر جھوٹے نہیں تھے، یہ سچ تھے، اور سچ کا زخم سب سے گہرا ہوتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ فیصل، میں معافی مانگتی ہوں، سچے دل سے، پوری طرح سے، بغیر کسی شرط کے۔ میں جانتی ہوں شاید میں اس معافی کی حقدار نہیں ہوں، میں جانتی ہوں شاید تم کبھی وہ لمحہ نہیں بھول سکتے جو تم نے اس رات دیکھا، مگر فیصل، میں اب وہ عورت نہیں ہوں، وہ غلطی میرے ساتھ ہر لمحہ رہتی ہے، وہ پچھتاوا کبھی نہیں جاتا، اور اگر تم مجھے معاف نہ بھی کرو تو بھی میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ فیصل نے ایک لمبی خاموشی اختیار کی۔ اس خاموشی میں کئی باتیں تھیں جو کہیں نہیں گئی تھیں۔ پھر اس نے کہا کہ سائمہ، معافی دینا آسان نہیں ہوتا جب زخم اتنا گہرا ہو۔ میں نے برسوں اس تکلیف کو اٹھایا ہو، میں نے برسوں اس لمحے کو اپنے سینے میں بند رکھا۔ میں نے جو کیا وہ شاید درست نہیں تھا، مرنے کا جھوٹا ڈرامہ رچانا شاید سب سے اچھا طریقہ نہیں تھا، مگر اس وقت میرے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر وہ بات کہتا جو میں نے دیکھی تھی، کیونکہ وہ بات کہنے کے لیے جو طاقت چاہیے وہ اس رات مجھ سے چھن گئی تھی۔ سائمہ نے سر اٹھایا اور فیصل کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کہا، تو پھر اب کیا ہوگا فیصل؟ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ فیصل نے ایک لمحے کے لیے نگاہیں ہٹائیں اور پھر سیدھا دیکھ کر کہا کہ سائمہ، اب میری زندگی میں مریم اور ہمدان ہیں، یہ دونوں میری ذمہ داری ہیں، میرا گھر ہے، میری خوشی ہے، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور میں انہیں تکلیف دے کر ماضی میں واپس نہیں جا سکتا۔ تمہاری معافی قبول کرنا یا نہ کرنا صرف میرا فیصلہ نہیں ہے، اس میں مریم کا بھی حق ہے، کیونکہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اثر اس کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت تھا جس میں ہر طرف سے باتیں بول رہی تھیں، مگر زبانیں خاموش تھیں۔ فیصل اپنی جگہ بیٹھا تھا، سائمہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اور دوسرے کمرے میں مریم تھی۔
جو شاید ہر لفظ سن رہی تھی مگر باہر نہیں آئی تھی۔ ہمدان کی چھوٹی چھوٹی آوازیں کہیں سے آ رہی تھیں۔ وہ بے خبر تھا کہ اس لمحے بڑوں کی دنیا میں کتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے۔ فیصل نے ایک بار پھر سائمہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے جو کہا وہ سن چکی ہو۔ اب تم جانتی ہو کہ میں کیوں گیا، کیسے گیا اور کہاں گیا۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سب ختم ہو گیا۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہے کہ تم نے جو سوال لے کر مجھے کیے ہیں اس کا جواب مل گیا۔ سائمہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا مگر باہر سے وہ ٹھہری ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی تھکا ہوا مسافر جو لمبے عرصے کے بعد بیٹھ جائے اور اٹھنے کی ہمت نہ رہے۔ اس نے کہا کہ فیصل، میں یہ نہیں کہنے آئی تھی کہ تم مجھے واپس لے لو۔ میں یہ نہیں کہنے آئی تھی کہ جو ہوا اسے بھلا دو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ سچ کیا ہے، کیونکہ جھوٹے غم سے جینا اور بھی مشکل ہوتا ہے بنسبت اس غم کے جو اصلی ہو۔ اب مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے اور یہ سچ بہت بھاری ہے، مگر کم از کم یہ جھوٹ نہیں ہے۔ فیصل نے سائمہ کی بات سنی اور اس کے چہرے پر کچھ بدلا۔ وہ سختی جو پہلے تھی وہ تھوڑی کم ہوئی۔ اس کی جگہ ایک ایسا تاثر آیا جسے نہ پوری طرح نرمی کہہ سکتے تھے، نہ پوری طرح سختی۔ اس نے کہا کہ سائمہ، میں جانتا ہوں تم نے بھی بہت کچھ سہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی آسان نہیں رہی، مگر میری زندگی میں اب ایک نیا باب ہے، اور اس باب کو میں کسی بھی قیمت پر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مریم بے قصور ہے، ہمدان بے قصور ہے، اور انہیں ہمارے ماضی کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اگر کوئی فیصلہ ہونا ہے تو وہ مریم کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر سائمہ خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ فیصل یہ کہے گا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس ملاقات کا انجام یہاں آئے گا۔ وہ آئی تھی جواب مانگنے، سچ جاننے، اور شاید اندر کہیں ایک ایسی امید بھی تھی جسے وہ خود بھی پوری طرح تسلیم نہیں کرتی تھی۔ مگر فیصل نے جو کہا اس میں ایک سچائی تھی جو سائمہ نے محسوس کی۔ مریم واقعی بے قصور تھی۔ ہمدان بالکل بے قصور بچہ تھا، اور ان کی زندگیوں کو سائمہ کی وجہ سے الٹ پلٹ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں تھا۔ اسی وقت دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور مریم باہر آئی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ نفرت تھی، بس ایک ایسا سکون تھا جو سمجھدار لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جب وہ کوئی بڑا فیصلہ کر چکے ہوں۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھا اور پھر سائمہ کی طرف دیکھا اور بولی کہ میں نے سب سنا ہے۔ سائمہ کے چہرے پر شرمندگی آئی۔ وہ کچھ کہنے والی ہی تھی مگر مریم نے اسے روکا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کون ہو اور کیا ہوا تھا۔ فیصل نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا تھا، مگر آج جو میں نے سنا اس سے بہت کچھ سمجھ آ گیا۔ مریم نے فیصل کی طرف دیکھا اور کہا، اگر سائمہ واقعی شرمندہ ہے، اگر اس نے اپنی غلطی کو دل سے محسوس کیا ہے، تو مجھے اسے قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو کسی دوسرے کے درد پر خوشی منائے۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو کسی کو تکلیف میں چھوڑ کر اپنی خوشی مکمل سمجھے۔ اگر سائمہ ہمارے گھر میں ایک باوقار جگہ کے ساتھ رہ سکتی ہے، اگر وہ اس رشتے کی حدود کا احترام کر سکتی ہے، تو میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر سائمہ کی آنکھیں بھر بھر آئیں، مگر اس بار یہ صرف درد کے آنسو نہیں تھے۔ ان میں ایک حیرت بھی تھی اور ایک ایسی شرمندگی بھی جو مریم کے اس نرم دلی کی اور گہری کر دی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت جو اس سے ملی بھی نہیں تھی، جس کے گھر میں وہ ایک اجنبی کی طرح آئی تھی، اس نے اتنی بڑی بات کتنی آسانی سے کہہ دی، اور اس آسانی کو سائمہ کو اور بھی چھوٹا محسوس کر دیا۔ فیصل خاموش تھا۔ مریم کی بات سن کر اس کا چہرہ ایک ایسے تاثر میں ڈوب گیا جسے پڑھنا مشکل تھا۔ وہ مریم کو دیکھتا رہا، پھر سائمہ کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جیسے ان میں کوئی جواب لکھا ہو۔ وہ بولا نہیں۔ اس نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی اس کمرے میں پھیل گئی، اور اس خاموشی میں ایک ایسا سوال لٹکتا رہا جس کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیا فیصل سائمہ کو معاف کر سکتا تھا؟ کیا وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی جگہ دے سکتا تھا؟ یا اس کی خاموشی ہی سائمہ کے لیے سب سے بڑی اور سب سے لمبی سزا بن جائے گی؟ یہ سوال ہوا میں معلق رہا، اور کہانی وہیں رک گئی جہاں زندگی اکثر رک جاتی ہے، ایک ایسے موڑ پر جہاں راستے تو کئی ہوتے ہیں